السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یوم آخرت پر اور حشر کے دن پر ایمان ہے، تو اس کے بارے میں جان لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دن کیا کیا معاملات ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو قیامت کا واقعہ بتا دیتی ہوں، قیامت کا منظر کس طرح پیش آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور اس یقینی دن میں سب مخلوق ایک میدان میں جمع ہوں گے تو ایک تاریکی چھا جائے گی جس کی شدت کی وجہ سے کسی کو کچھ دکھائی نہ دے گا۔ سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، ان کے اور ان کے رب کے درمیان 70 سال کی مسافت جو ہے اس کا فاصلہ ہوگا۔ تو اچانک سے فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہوگا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی اور تاریکی پھٹ جائے گی، سب مخلوق پر رب کا نور چھا جائے گا اور ملائکہ عرش کے ارد گرد گھیراؤ کر لیں گے اور رب کی تسبیح اور حمد اور پاکی بیان کرتے رہیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمام مخلوق صف در صف کھڑی ہوں گی اور ہر امت الگ گوشہ میں قائم ہوگی تو یکدم اعمال نامے اور میزان عدل لائے جائیں گے۔ میزان ایک فرشتے کے ہاتھ میں آویزاں ہوگی جو کبھی اس کے پلڑے کو اوپر اٹھائے گا اور کبھی جھکا دے گا۔ اعمال نامے اس میں رکھے جائیں گے، اسی حالت میں جنت کا پردہ اٹھایا جائے گا اور جنت قریب لائی جائے گی۔ پھر بھی مسلمانوں سے جنت کا فاصلہ جو ہے وہ 500 برس کی راہ سے دور ہوگا۔ جنت کی ایک ہوا چلے گی جس کی خوشبو مسلمانوں کو محسوس ہوگی، پھر دوزخ کا پردہ اٹھایا جائے گا اور اس کی بدبو کا ایک جھونکا تیز دھوئیں کے ساتھ چلے گا جس کی بو مجرم محسوس کریں گے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ ان کے اور دوزخ کے درمیان جو ہے وہ 500 برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ پھر دوزخ کو ایک بڑی زنجیر میں کس کر کھینچ کر لایا جائے گا، 19 فرشتے اس کے موکل ہوں گے اور ہر فرشتے سے مددگار 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تمام موکل اور ان کے مددگار دوزخ کے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے ہوئے گھیرے میں لیے کھینچتے لائیں گے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ایسا آلہ ہوگا جس کی ضرب سے دوزخی چیخیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور گدھے کی ابتدائی اور انتہائی آواز کی طرح دوزخ کی آوازیں ہوں گی۔ تو اس میں دشواریاں ہوں گی، تاریکی ہوگی، دھواں ہوگا، شور ہوگا اور دوزخ دوزخیوں پر غضبناک ہوگی اور شدت غضب کی وجہ سے شعلے اٹھیں گے اور فرشتے دوزخ کو لا کر جنت اور قیام گاہ یعنی حشر کے درمیان نصب کر دیں گے۔ دوزخ آنکھ اٹھا کر سب مخلوق کو دیکھے گی اور منہ زوری کر کے ان کی طرف بڑھ کر سب کھا جانا چاہے گی، لیکن موکل اس کو زنجیروں سے روک لیں گے، اگر کہیں چھوٹ جائے تو ہر مومن اور کافر کو کھا جائے گی۔ دوزخ جب دیکھے گی کہ مجھے روک دیا گیا ہے تو اس میں سخت جوش آئے گا اور شدت غضب کی وجہ سے پھٹ پڑنے کے قریب ہو جائے گی، پھر دھاڑے مارے گی اور سب مخلوق اس کے دانت پیسنے کی آوازیں سنیں گے، سب کے دل کانپ اٹھیں گے اور دھڑک سے نکلنے لگیں گے، سب کے ہوش اڑ جائیں گے، آنکھیں ان کی حیرت ناک انداز سے دیکھ رہی ہوں گی اور دل جو ہے وہ تڑپ کر ہلاک کی طرف آتا محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت دوزخیوں کی کیا حالت ہوگی؟ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کی حالت تو ہم سے بیان فرمائیے کہ وہاں وہ اس زمین سے 70 گنا بڑی ہے، کالی ہے یعنی کہ تاریک ہے، تو اس کے 7 سر ہیں، ہر سر پر 30 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا طول 3 روز کی راہ کے برابر ہے، یعنی 3 دن متواتر چلتے رہیں تو اتنی مسافت ہے۔
ہر دروازے کی، اور اس کا بلائی جو وہ ناک کا سوراخ سے لگتا ہے، بلائی حصہ جو ہے، اور زیر لب کو وہ گھسیٹتی ہوئی چلے گی، اور اس کے ناک کے ہر سوراخ میں مضبوط بندش اور ایک بڑی زنجیر ہوگی، جس کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے، اور فرشتے بھی سخت مزاج ہوں گے، اور آنکھیں انگاروں کی طرح، آگ کے شعلوں کی طرح، اور ناک کے نتنوں سے شعلے نکلتے ہوں گے اور دھواں اٹھتا ہوگا۔ سب کے سب زبردست خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس وقت دوزخ جو ہے وہ سجدہ کرنے کی اجازت مانگے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دیں گے۔ دوزخ سجدہ کرے گی جب تک خدا چاہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ سر اٹھا لے، تو دوزخ سر اٹھا لے گی اور کہے گی، وہ اللہ ہر حمد کا مستحق ہے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے ذریعے سے نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ کسی دوسری مخلوق کو ایسا نہیں بنایا کہ جس کے ذریعے سے انتقام لے۔ پھر جو ہے بلند آواز سے کہے گی، جس قدر خدا چاہے اس کے لیے ہی حمد ہے۔ پھر ایک دھاڑ مارے گی تو کوئی مقرب فرشتہ، کوئی جو ہے پیغمبر اور کوئی میدان قیامت کے حاضرین میں سے ایسا نہ بچے گا کہ دہشت کی وجہ سے دو زانوں نہ بیٹھ جائے۔ پھر دوبارہ دھاڑ مارے گی تو کسی کی آنکھ میں کوئی آنسو ایسا نہ ہوگا کہ باہر نہ آ جائے۔ پھر تیسری دھاڑ مارے گی جہنم، اور یہ بہت خوفناک ہوگی، تو اگر انسان یا جن کے اعمال بہتر ہیں، پیغمبروں کے برابر ہوں گے، تو وہ بھی اس میں گر پڑیں گے۔ پھر چوتھی بار دھاڑ مارے گی تو ہر چیز کا بولنا بند ہو جائے گا، صرف جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اللہ کے دوست عرش کو پکڑے رہیں گے اور کہیں گے کہ مجھے بچائیے، میں کچھ نہیں مانگتا۔ اس کے بعد دوزخ آسمان کے ستاروں کے برابر شمار میں چنگاریاں پھینکے گی، اور ہر چنگاری مغرب سے اٹھنے والے ابر عظیم کی طرح سرخ ہوگی۔ یہ چنگاریاں تمام مخلوق کے سروں پر گریں گی۔ استغفر اللہ۔ پھر مرحلہ آئے گا پل صراط کا، یعنی پھر ایک راستہ نصب کیا جائے گا۔ اس میں 700 یا 7 پل تیار کیے جائیں گے۔ ہر 2 پلوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 1000 سال کی راہ کے برابر ہوگا۔ دوزخ کے 7 خانے یا 7 درجے ہوں گے۔ ایک خانہ سے دوسرے خانہ تک پل صراط کا عرض 500 برس کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ اسی طرح دوسرا خانہ سے تیسرے خانہ تک، اور چوتھے سے 5ویں تک، اور 5ویں سے 6ٹھے تک، اور 6ٹھے سے 7ویں خانے تک 500 برس کے راستے کے برابر پل صراط ہوگی۔ 7واں درجہ تمام درجات سے 70 حصے زیادہ گرم ہوگا اور بڑے بڑے انگاروں والا ہوگا، اور مختلف قسم کے عذابوں پر حاوی ہوگا۔ قریب ترین درجہ کے شعلے پل صراط سے گزر کر ادھر ادھر اور اونچائی میں 3 میل تک جائیں گے۔ دوزخ کے ہر درجہ حرارت کی شدت، انگاروں کی کلائی اور عذاب کی کثرت کے لحاظ سے اپنے بلائی طبقہ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ ہر درجہ میں سمندر بھی ہوں گے اور دریا بھی ہوں گے اور پہاڑ بھی۔ ہر پہاڑ کی اونچائی 70,000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوزخ کے ہر درجے میں ایسے 70 پہاڑ ہوں گے، اور ہر پہاڑ کے 70 درے ایسے ہوں گے جس میں 70,000 درخت تھوہر کے، اور درخت کی 70 شاخیں، اور ہر شاخ پر 70 سانپ اور 70 بچھو ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اور ہر سانپ کی لمبائی 3 میل کی مسافت کے بقدر ہوگی، اور بچھو جو ہیں وہ بڑے بڑے اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ اور ہر درخت پر 70,000 پھل ہوں گے، اور ہر پھل دیو کے سر کے برابر ہوگا، اور ہر پھل کے اندر 70 کیڑے، اور ہر کیڑا اتنا لمبا جتنی مسافت پر تیر کا جا کر گرتا ہے۔ بعض پھلوں میں کیڑے نہیں ہوں گے بلکہ کانٹے ہوں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی 70 وادی، اور ہر وادی کا گہراؤ 70 سال کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ ہر شاخ کے اندر 70,000 اسدے ہوں گے، اور ہر اسدے کے باچ میں یعنی
گوشہ لب میں 70,000 بچھو اور ہر بچھو کے 70,000 منکے یعنی پشت کی ہڈی کا مہرہ جو ہے، اور ہر منکے میں جو ہے مٹکا بھر زہر ہوگا جو کافر اور منافق کو پہنچے گا اور اس کو پورا زہر پینا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم کریں۔ یہاں تک کہ جس وقت مخلوق گھٹنے ٹیکے بیٹھی ہوگی اور دوزخ جو ہے وہ مست اونٹ کی طرح بےتاب ہوگی، تو بلند آواز سے ایک منادی ندا کرے گا اور فوراً انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر پیشی ہوگی جس میں آپس کے حقوق لوٹائے جائیں گے۔ پھر دوسری پیشی روحوں کے درمیان ہوگی، جھگڑا ہوگا، بدن روحوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور تیسری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی اور اعمال نامے اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں تو کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور کسی کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں یعنی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور رحمت میسر ہوگی، اور فرشتے اس عزت پر ان کو مبارکباد دیں گے اور اللہ کی رحمت سے پلسرات سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب جنت کی نعمتیں ان کو کیا نصیب ہوں گی کہ جنت کے دربان جو ہیں وہ پوشاکیں، سواریاں، زیور جو ان کے لیے مناسب ہوگا وہ پیش کریں گے فرشتے، اور سب لوگ متفرق ہو کر اپنے اپنے مخصوص مکانوں کی طرف جائیں گے اور خوش خوش اپنے محلوں کی طرف جو ہے لوٹ جائیں گے اور اپنے ازواج کے پاس جائیں گے، اور ایسی نعمتیں دیکھیں گے جو کہ زبان بیان نہیں کر سکتی، نہ ان کی آنکھوں نے پہلے دیکھی ہوں گی، نہ دل میں اس کا کوئی تصور آیا ہوگا۔ غرض کے اندازہ مقررہ کے مطابق کھائیں پیئیں گے، زیور اور لباس پہنیں گے، بیویوں کے ساتھ خوش گپیں لگائیں گے، اور پھر اپنے خالق کی حمد کریں گے جس نے ان کا غم دور کر دیا۔ گھبراہٹ سے جو ہے ان کو امن ہوگا اور حساب کو آسان کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہ راہ دکھائی، اگر خدا ہم کو راہ نہ دکھاتے تو ہم خود یہ راہ پانے والے نہ ہوتے۔ دنیا سے جو لوگ کچھ توشہ لائے ہوں گے ان سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ دنیا میں وہ یقین و ایمان رکھتے تھے، تصدیق کرتے تھے، عذاب سے ڈرتے تھے اور رحمت کے امیدوار تھے اور ثواب کی رغبت رکھتے تھے۔ اس وقت نجات پانے والے نجات پا جائیں گے اور کافر جو ہیں وہ تباہ ہوں گے۔ اب ان لوگوں کا اعمال نامہ کہ جو جہنمی ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور پس پشت سے دیا جائے گا یعنی پیٹھ سے، فرشتے سامنے سے نہیں دیں گے۔ ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، ان کی ناک پر داغ لگایا جائے گا، ان کے بدن بڑے اور بدن کی کھالیں موٹی ہو جائیں گی۔ جب اعمال نامہ کو دیکھیں گے اور گناہوں کا معائنہ کریں گے کہ بغیر اندراج کے ان کا کوئی چھوٹا بڑا نہیں بچا، تو پکاریں گے ہائے ہم تباہ ہو گئے۔ ان کے دل افسردہ ہوں گے کہ نہ جانے ہمارا کیا نتیجہ نکلتا ہے، برے خیالات ہوں گے، خوف کی شدت اور غم کی کثرت ہوگی، اور خوف سے نظریں جھکائے ہوں گے، گردنیں بھی جھکی ہوں گی، اور نظر چرا کر دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو نگاہ نہ لوٹ سکے گی۔ استغفر اللہ۔ ایک امر عظیم نظر آئے گا اور سخت اور دشوار ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے اور دہشت انگیز غم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ایسا منظر ہوگا کہ دلوں کو فکر مند بنانے والا اور آنکھوں کو رلانے والا، اور اس وقت وہ اللہ کی بندگی کا اقرار، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور یہ اقرار ہی ان کے لیے آگ، ذات غم، بدبختی، الزام اور غضب بن جائے گا۔ رب کے سامنے دو زانوں بیٹھیں گے اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کے دل گڑھے میں گر رہے ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہ آئے گا، جوڑ جوڑ جو ہے وہ ان کا جسم کا کانپ رہا ہوگا، کچھ بولا نہ جائے گا، آپس کی رشتہ داریاں کٹ چکی ہوں گی، نہ برادری باقی ہوگی، نہ نسب کوئی باقی ہوگا،
سب خود اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہوں گے جس کا ازالہ نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں لوٹ کر جانے کی درخواست کریں گے تو وہ بھی قبول نہ ہوگی۔ دنیا میں جس چیز کو نہیں مانتے تھے اس کا بھی ان کو یقین آ جائے گا۔ نہ پینے کو پانی کی پیاس بجھا سکیں گے، یعنی کوئی ایسا نہ پانی ان کو میسر ہوگا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پی سکیں گے، نہ کھانے کو پیٹ بھرنے کو کچھ ہوگا، نہ پہننے کو کپڑا ہوگا کہ تن ڈھکیں، اور پیاسے بھوکے ہارے ہوئے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا بہت غمگین ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ جان و مال، کمائی، اہل و عیال جو کہ دنیا میں انہوں نے جس کی پرواہ نہیں کی تھی اور حرام اور لوٹ مار والے سارے کام کرتے رہے، تو اس دن وہ بہت پریشان ہوں گے۔ اپنے کارندوں کو ساتھ لے کر اپنے ہتھیاروں سمیت، یعنی زنجیریں، توق اور آلے اٹھائے ہوئے دوزخ سے باہر آ جائیں گے۔ حسب الحکم جو ہے وہ فرشتے باہر آ کر ایک گوشہ میں حکم کے منتظر کھڑے ہوں گے۔ بدبخت ان کو دیکھیں گے اور ان کے کپڑوں کو دیکھیں گے اور اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹیں گے اور انگلیاں کھا جائیں گے اور موت کو پکاریں گے، آنسو بہنے لگیں گے اور پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، ہر بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے۔ تو حکم ہوگا ان کو پکڑو، ان کو گردنوں میں توق ڈالو، جہنم میں داخل کرو اور زنجیریں خوب جکڑ لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو جس درجہ جہنم میں ڈالنا چاہیں گے اس درجہ کے موکلوں کو بلا کر فرمائیں گے ان کو گرفتار کر لو۔ تو ایک ایک آدمی کی طرف 70 موکل بڑھیں گے، خوب جکڑ کر باندھیں گے، بھاری توق گردنوں میں اور زنجیریں ناک کے نتنوں میں ڈالی جائیں گی، جس کی وجہ سے دم گھٹنے لگے گا اور پشت کی طرف سے جو ہے ان کے سر کو قدموں سے ملا دیا جائے گا، جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس تکلیف سے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور رگیں پھول جائیں گی اور گردنوں کا گوشت جل جائے گا، رگوں کا پوست اتر جائے گا اور سروں کے اندر جو دماغ ہے وہ کھولنے لگے گا اور بہہ کر کھال پر گریں گے اور قدموں تک پہنچ جائیں گے، یعنی ان کے جسم کا جو تپش یا جلن سے جو ان کو تکلیف ہوگی، بدن کی کھالیں گر پڑیں گی اور گوشت نیلے ہو جائیں گے اور پیپ ان سے بہنے لگے گی، گردنیں کندھوں سے کانوں تک توق سے بھر جائیں گی، جس کی وجہ سے گوشت جو ہے وہ جو ہے ان کا کٹ جائے گا اور ہونٹ کٹ جائیں گے، دانت اور زبانیں باہر نکل آئیں گی اور وہ چیخیں گے اور توق سے جو ہے شعلے نکلتے ہوں گے جن کی گرمی خون کی طرح رگوں میں دوڑے گی اور توق کھوکھلے ہو جائیں گے جس کے اندر آگ کی لپیٹ دوڑتی ہوگی۔ یہ سارا منظر یقیناً جو ہے اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جہنم سے اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہمیں بچائیں، آمین۔ پھر ایسا ہوگا کہ اسی دوران میں اللہ جہنم کے موکلوں کو حکم دیں گے ان کو لباس پہناؤ، موکل کپڑے پہنائیں گے، کرتے پہنائیں گے تو انتہائی کالے اور بدبودار ہوں گے، کھردرے ہوں گے، جہنم کی گرمی سے بھڑکتے ہوں گے، اگر پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو ان کو بھی پگھلا دیں گے، یعنی اتنی سخت گرمی ہوگی اس لباس میں۔ پھر اللہ حکم دیں گے ان کو ان کے گھر لے جاؤ اور موکل دوسری زنجیریں لائیں گے جو پہلی زنجیروں سے لمبی اور موٹی ہوں گی، ہر فرشتہ ایک زنجیر لے کر ایک گروہ کو اس میں باندھ دے گا اور زنجیر کا کنارہ اپنے کاندھے پر رکھ کر قیدیوں کی طرف پشت پھیر کر منہ کے بل کھینچتا ہوا لے جائے گا اور پیچھے سے 70,000 فرشتے ہر گروہ کو مارتے ہوئے لے جائیں گے اور پھر جہنم میں پہنچا دیں گے اور کہیں گے یہ وہ آگ ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے کہ یہ جادو ہے، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا تھا؟ اس میں داخل ہو کر صبر کرو یا نہ کرو، دونوں برابر ہیں، تمہارے اعمال کی تم کو سزا دی جائے گی۔ جب دوزخ پر لے جا کر کھڑا کیا جائے گا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے
اور اس کا پردہ اٹھا لیا جائے گا کہ آگ بھڑکنے لگے گی، شعلے اٹھتے ہوں گے، سخت دھواں نکلتا ہوگا اور آسمان کے ستاروں کی طرح اوپر کو چنگاریاں اڑیں گی اور 70 سال کی راہ کے بقدر اوپر کو جائیں گی، پھر لوٹ کر لوگوں کے سروں پر گریں گی، جن کی وجہ سے بال جل جائیں گے، کھوپڑیاں جو ہے وہ اکڑ جائیں گی۔ اس وقت جہنم بہت اونچی آواز سے چلائے گی، اے دوزخیو ادھر آؤ، اے دوزخیو میری طرف آؤ، اپنے رب کی عزت کی قسم میں تم سے ضرور بدلہ لوں گی۔ پھر کہے گی، حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے ایسا بنایا کہ اس کے غضب کی وجہ سے میں غضبناک ہوتی ہوں اور میرے ذریعے سے اپنے دشمنوں سے وہ انتقام لیتا ہے۔ پروردگار میری گرمی اور قوت میں اضافہ کر دے۔ اتنے میں دوزخ کے اندر سے کچھ دوسرے ملائکہ نکلیں گے جو ہر امت کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے اور سروں کے بل لڑھکتے ہوئے 70 سال کی راہ تک چلے جائیں گے۔ آخر میں جب دوزخ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچیں گے تو وہاں بھی ان کو ٹھہراؤ نصیب نہ ہوگا۔ ہر انسان کی 70 کھالیں تہہ بتہ ہو جائیں گی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے زقوم کھانے کو ملے گا، جس کی گرمی زقوم جو ہے وہ کانٹے دار کھانا ہوگا اور تیز اور کانٹوں کی کثرت ہوگی اس پر۔ دوزخی اس کو چبا ہی رہے ہوں گے کہ فرشتے ان کو مارنا شروع کر دیں گے، جن سے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور وہ 70 برس کی راہ کے مسافت کرتے ہوئے کسی وادی میں قرار پکڑیں گے۔ پھر سروں کے بل لڑھکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آخر کار پھر ہر شخص کی 70 کھالیں بنا دی جائیں گی اور وہاں بھی خوراک تھوہر کی ملے گی، مگر منہ کے اندر ہی رہے گی، نگلنے کی طاقت ان کو نہ ملے گی، بلکہ حلق میں نیچے سے دل اور باہر سے خوراک آ کر جمع ہو جائے گی، جس سے پھندہ لگے گا اور پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان گھاٹیوں میں کچھ وادیاں ہوں گی جن کے جہنم کی طرف ان کا راستہ ہوگا اور دوزخی چل کر ان نالوں پر پہنچیں گے اور پینے کے لیے اوندھے منہ ان پر گر پڑیں گے، یعنی گرتے ہی ان کے چہروں کی کھالیں کٹ جائیں گی۔ جب پانی نہ پی سکیں گے تو ادھر سے رخ پھیر لیں گے، ابھی چشموں پر اوندھے منہ ہی ہوں گے کہ فوراً ملائکہ جائیں گے اور ان کو ماریں گے، جس سے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، پھر ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور وہ کہیں بھی قرار نہ پا سکیں گے اور 140 برس کی مسافت کے بقدر شعلوں اور سخت دھواں میں سے لڑھکتے ہوئے جائیں گے کہ آخر کچھ نالوں پر جا کر ٹھہریں گے۔ وہاں ہر آدمی کی 70 کھالیں بدل کر دوسری 70 کھالیں دی جائیں گی، چونکہ وادیوں پر چشموں کی انتہا ہوگی اور اس لیے چشموں کا پانی پئیں گے، مگر پانی اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ میں نہیں ٹھہرے گا، یہاں تک کہ اللہ ہر شخص کو 7 نئی کھالیں دے دیں گے، یعنی جسم پر۔ تو جب پانی پیٹ میں کچھ ٹھہرے گا تو آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور آنتیں جو ہیں وہ باہر کی راہ کو نکلنے لگ جائیں گی اور پانی کا باقی حصہ رگوں میں پھیل جائے گا، جس سے گوشت پگھل جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گی اور پھر اوپر سے فرشتے جا پکڑیں گے اور پشت پر اور چہروں پر اور سروں پر جو ہے وہ جہنم کے اوزار سے جو ہے وہ ماریں گے اور 360 دھاریں ہوں گی اس اوزار پر جس سے وہ ماریں گے اور سروں پر پڑنے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوگی کہ پشت ٹوٹ جائے گی، پھر کھینچ کر اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور وسط دوزخ میں پہنچیں گے، یعنی دوزخ کے جب درمیانی حصے میں پہنچیں گے تو بدن کی کھالوں میں آگ بھڑکنے لگے گی اور کانوں میں پھیل جائے گی اور ناک اور پسلیوں سے شعلے نکلنے لگیں گے، بدن سے کچھ لہو پھوٹ کر نکلے گا اور آنکھیں باہر نکل کر رخساروں پر لٹک جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ پھر ان شیطانوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، ان معبودوں کے ساتھ جن سے مصیبت کے وقت فریاد کرتے تھے یا شرک کرتے تھے، سب کچھ ملا کر خوب باندھ کر تنگ مقامات میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ موت کو پکاریں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ پھر ان کے دنیاوی مال کو آگ میں تپا کر، یعنی دنیاوی مال کون سا؟ جو کہ ناحق یا حرام مال سے کسی کا حق مار کر
اپنے پاس رکھا ہوگا، چاہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یا پھر جو ہے حرام مال کمایا ہے کسی بھی ایسے طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو وہ مال جو ہے وہ تپا کر پیشانیوں اور پہلوؤں پر داغے جائیں گے۔ اور پھر جو ہے جو سونا چاندی رکھا جائے گا جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سونا چاندی جو ہے وہ اس کے پیٹ کی طرف سے اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ پشت کو پھاڑ کر نکل جائے گا۔ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور شیطانوں اور پتھروں یعنی اپنے معبودوں کے ساتھ بندھے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ان کے بدن پہاڑوں کی طرح کر دیے جائیں گے تاکہ عذاب کی شدت زیادہ ہو۔ ایک ایک کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے بقدر، چوڑائی 3 روز کی مسافت کے برابر، اور موٹائی جو ہے وہ 3 راتوں کی مسافت کے مثل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر ملک شام میں ایک پہاڑ ہے، اس کے جیسا ایک پہاڑ ہوگا جس کے 32 دانت ہوں گے، اور بعض دانت سر سے اوپر نکلے ہوئے ہوں گے اور بعض داڑھی سے ان کے نیچے نکلے ہوئے ہوں گے۔ ناک بڑے ٹیلے کے برابر، بالوں کی لمبائی اور موٹائی درخت صنوبر کی طرح، اور بالوں کی کثرت دنیا بھر کے جنگلوں کے برابر۔ بالائی لب جو ہے وہ سکڑا ہوگا، اور نچلا لب جو ہے وہ 90 ہاتھ لٹکا ہوا ہوگا۔ یہ اس جہنمی کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ 1 دن کی مسافت کے بقدر ہر آنکھ کو جو ہے وہ کوہ ہیرا کی طرح ہوگی۔ جب سر کے اوپر جو ہے اس کو ڈالا جائے گا تو آگ بھڑکنے لگے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں دوزخ سے باہر آ جائے کہ دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں، اور گردن میں توق بھی پڑے ہوئے ہوں، اور پاؤں میں بیڑیاں بھی ہوں، اور زنجیر کھینچتا ہوا باہر نکل آئے، اور لوگ اس حالت میں اس کو دیکھ لیں تو بھاگ کھڑے ہوں، اور جہاں ممکن ہو وہاں تک بھاگ جائیں۔ اب دوزخ کی گرمی کی تفصیل تھوڑی پڑھ لیتے ہیں کہ دوزخ کی گرمی جو ہے وہ تاریک عذاب کی جو ہے وہ تنگی سے دوزخیوں کو گوشت اس کی تنگی سے جو ہے دوزخیوں کے گوشت نیلے ہو جائیں گے، ہڈیاں لپٹ جائیں گی، دماغ کھولنے لگ جائے گا اور ابال کھانے لگ جائے گا، اور ابال اتنا کھائے گا دماغ کہ کھالوں پر آ پڑے گا اور کھالیں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اور یہ سارا مرحلہ ایک بار نہیں ہوگا، یہ بار بار رپیٹ ہوتا رہے گا، کہ دنیا میں ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ملتی ہے تو ہم صحت یاب ہو جاتے ہیں، یا کچھ وقت کے بعد ہمارے مرہم لگنے کے بعد کچھ صحت کی طرف جانے لگتے ہیں، زخم سوکھنے لگتے ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ ابل رہا ہوگا، اور جوڑ جوڑ پارا پارا ہو جائے گا، ان میں سے پیپ بہنے لگے گی، اور جسموں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ ہر کیڑا جو ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہوگا، گدھوں اور عقابوں کی طرح ان کے ناخن بھی ہوں گے، کھال اور گوشت کے اندر دوڑتے رہیں گے، اور کاٹیں گے بھی اور پھنکار بھی ماریں گے، ڈرے ہوئے جنگلی جانور کی طرح گھومیں گے، گوشت کھائیں گے، خون پئیں گے، سوائے گوشت اور خون کے ان کے کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہوگی۔ پھر فرشتے دوزخیوں کو پکڑ کر انگاروں پر اور نیزوں کے بھالوں کی طرح نوکیلے پتھروں پر قوت اور شدت کے ساتھ گھسیٹیں گے، اور اس طرح جہنم کی طرف 70 سال کی مسافت کے بقدر لے جائیں گے، یہاں تک کہ جوڑ جوڑ پارا پارا ہو جائے گا، اور روزانہ 70,000 نئی کھالیں ملیں گی۔ آخر لے جا کر جہنم کے موکلوں کے سپرد کر دیا جائے گا، اور جہنم کے موکل ٹانگیں پکڑ کر جہنم کے سمندر میں پھینک دیں گے، اور یہ بحر جہنم کی گہرائی سوائے خالق کے کسی کو معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ جان بوجھ کر شرک کروں۔ جہنم کی کچھ تفصیل پڑھتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ تورات میں بھی لکھا ہے کہ بحر جہنم کا مقابلہ دنیاوی سمندر جو ہے
اس سے جو ایک چھوٹا چشمہ بہتا ہے بحر جہنم میں پھینکے جانے کے بعد بھی جب دوزخی عذاب کا مزہ چکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے اس سے پہلے جو کچھ ہم کو عذاب دیا گیا تھا وہ تو اس کے مقابلے میں محض خواب تھا۔ غرض ان کو بحر جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور جہنم میں جوش آنے کی وجہ سے پھر وہ اوپر کو ابھریں گے تو 70 سمندر ان کو پھینک دیا جائے گا، اور آدھے گز کا نہ ہوگا بلکہ اتنا ہوگا، یہ جتنا اس کی گہرائی بتائی گئی ہے کہ جس تک اس کو پھینکا جائے گا، جتنا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ فرشتے پھر اس کو اس آلے سے ماریں گے، وہ لوٹا کر سمندر کی گہرائی کے اندر 70 سال کی مسافت تک لے جائیں گے۔ دوبارہ وہ پھر 140 برس کی مسافت کے بقدر ابھریں گے اور سانس لینا چاہیں گے تو فرشتے فوراً آگے بڑھ کر اس کو جہنم کے جو اوزار ہے اس سے ماریں گے، اور 70 سمندر نیچے گہرائی تک لے جائے گا، جس کا میں نے سفر بتایا کہ مشرق سے مغرب تک کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ ہر شخص جب سر اٹھائے گا تو 70,000 جو ہے اس کو ضربیں لگائیں گے اس کے سر پر، اور ایک بھی خطا نہیں جائے گی، یعنی جب تک خدا چاہے گا وہ اسی حال میں رہیں گے، یہاں تک کہ گوشت اور ہڈیاں فنا ہو جائیں گی، صرف جانیں رہ جائیں گی تو ایک موج آ کر 70 سال کی مسافت کے بقدر دوری پر کسی ساحل کی طرف ان کو پھینک دے گی۔ ساحل پر 70,000 غار ہوں گے، ہر غار کے 70,000 شاخیں ہوں گی اور ہر شاخ کا طول 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، اور ہر شاخ کے اندر 70,000 اسدے ہوں گے، اور ہر اسدے کی لمبائی 70 گز ہوگی اور 70 دانت ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ ہر دانت میں مٹکا بھرا زہر ہوگا، اور ہر اسدے کو ہر گوشے لب میں ایک زہر بچھو ہوں گے، اور ہر بچھو کے پشت پر 70 مہرے ہوں گے، اور ہر مہرے کے اندر مٹکا بھرا زہر ہوگا۔ ان غاروں میں آنے کے بعد ان کی روحوں کو نئے بدن اور نئی کھالیں دی جائیں گی اور لوہے کے طوق پہنائے جائیں گے۔ سانپ اور بچھو آ کر ان سے لٹک جائیں گے، اور ہر آدمی کو 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو، اول سانپ بچھو گھٹنوں تک اوپر لے جائیں گے۔ دوزخی صبر کریں گے، پھر سینے تک اٹھائیں گے، اس پر بھی صبر کریں گے، پھر گلے کی ہنسلی تک اوپر کو آ جائیں گے تو اس پر بھی صبر کریں گے، پھر ناک کے اندر لبوں، زبانوں اور کانوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے، اور اس طرح تمام سانپ اور بچھو اپنا زہر ان کو پلائیں گے۔ اس وقت سوائے جہنم کی طرف بھاگنے اور اس میں گر پڑنے کے ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا۔ سانپ گوشت چبائیں گے، خون پئیں گے اور بچھو ڈسیں گے تو اس وجہ سے گوشت گر پڑے گا اور جوڑ جوڑ الگ ہو جائے گا، اور جب بھاگ کر دوزخ میں جا گریں گے تو 70 برس تک کے سانپوں اور بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے آگ ان کو جلا دے گی۔ 70 برس کے بعد جب جلا ڈالے گی اور ان کے بدن کی کھالیں پیدا کر دی جائیں گی، پھر سے وہاں کھانے کے لیے فریاد کریں گے تو فرشتے ایک قسم کا کھانا لا کر پھر جب ان کو کھانا دیا جائے گا تو وہ اس کو نہ کھا سکیں گے، اور لوہے کی طرح سخت ہوگا اور خشک ہوگا، مجبوراً تھک جائیں گے اور شدت بھوک کی وجہ سے اپنی ہی انگلیاں اور ہتھیلیوں کو کھا جائیں گے، پھر کوہنیوں تک کلائیوں کو کھا جائیں گے، پھر بھی بھوک نہ مٹے گی تو کندھوں تک کوہنیوں سمیت کھا جائیں گے، صرف کندھوں کا سرا جو ہے وہاں پر ان کا منہ نہ پہنچ سکے گا تو اس لیے ان کا منہ اور یہ کندھے رہ جائیں گے۔ پھر ان کو لوہے کی چیز سے ان کی کوچیں اٹکا کر درخت جو ہے وہ زقوم پر لٹکا دیا جائے گا۔ ان جہنمیوں کو ہر شاخ میں 70,000 الٹے لٹکے ہوں گے، مگر شاخ نیچے کو نہیں جھکے گی، نیچے سے جہنم کی آگ کی لپیٹ لگے گی اور 70 برس تک جھلستی رہے گی، یہاں تک کہ جسم پگھل جائیں گے اور جانیں رہ جائیں گی۔ پھر ان کے کھالیں دوبارہ پیدا کی جائیں گی، ان کا جسم مکمل پیدا کیا جائے گا اور ہاتھوں کو پورے باندھ کر لٹکایا جائے گا، اور آگ جو ہے وہ ان کو اندر تک لپیٹ دے گی اور ان کے دلوں کو کھائے گی اور کانوں سے اوپر، منہ سے باہر نکلے گی۔ یہ حالت 70 سال تک رہے گی۔ جب ہڈیاں اور گوشت پگھل کر ختم ہو جائیں گے اور صرف جانیں رہ جائیں گی
اور بدن پیدا کیے جائیں گے تو اس مرتبہ آنکھوں میں آنکڑے ڈال کر لٹکایا جائے گا جو کہ لوہے کا ہوگا۔ اسی طرح برابر عذاب ہوتا رہے گا، کوئی جوڑ اور سر کا کوئی بال ایسا نہیں بچے گا جہاں یہ چبھویا نہ گیا ہو۔ زقوم کے درخت سے 70 سال تک ان کو لٹکایا نہ گیا، یعنی اس طرح کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس کو لٹکایا نہ جائے۔ اسی طرح ہر جوڑ سے موت کا مزہ آئے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اور بھی طرح کے عذاب ہوں گے۔ جب فرشتے اس طرح کے عذاب دے چکیں گے اور چھوڑ دیں گے تو ہر آدمی کو زنجیر میں باندھ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے اندر ان کو پھینک دیں گے۔ ہر شخص کی قیام گاہ ہوگی، اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ کسی کی قیام گاہ کا عرض طول 1 مہینے کے راستے کے برابر ہوگا جہاں آگ دہتی ہوگی، اور کسی کا قیام گاہ کا طول جو ہے 19 دن کی مسافت کے ہوگا، یعنی اعمال کے حساب سے۔ اسی طرح قیام گاہیں تنگ اور چھوٹی ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ بعض کی قیام گاہ صرف 1 دن کی مسافت راہ کے بقدر ہو جائیں گی۔ کسی کو الٹا لٹا کر عذاب دیا جائے گا اور کسی کو سیدھا لٹا کر، کسی کو بٹھا کر، بعض کے گھٹنے تک اور بعض کے کولہوں تک، بعض کی کمر تک، یعنی اعمال نامے کے حساب سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ کبھی آگ کا جوش ان کو اوپر لے جائے گا، کبھی گھما کر نیچے، یعنی 70 مہینے کی راہ کے بقدر لے جائے گا، اور ان کے آنسو وہاں بالکل سوکھ جائیں گے تو خون کے آنسوں سے روئیں گے۔ اگر ان کے اشکوں میں کشتیاں بھی چلائی جائیں تو وہ بھی چلنے لگے، یعنی اس قدر آنسوؤں کی شدت ہوگی۔ دوزخ کی تہہ میں دوزخیوں کا اجتماع کا ایک دن ہوگا، اس دن کے بعد پھر کبھی ان کا اجتماع نہ ہوگا۔ بحکم خداوندی جو ہے ایک منادی دوزخ کی تہہ میں منادی دے گا، یعنی اعلان کرے گا، جس کی آواز قریباً دوزخ کے بالائی اور زیریں حصے والے سب سنیں گے۔ اس منادی کا نام حشر ہوگا، اور حشر پکارے گا، دوزخیوں جمع ہو جاؤ۔ سب جہنم کی تہہ میں جمع ہو جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے بھی ساتھ ہوں گے۔ دوزخی باہم مشورہ کریں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے، ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، کیا آج اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تم ہمارے کام آ سکتے ہو؟ دنیا میں جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے، ہم سب دوزخ میں ہیں، اللہ بندوں کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ بڑے بننے والے کمزوروں سے کہیں گے، تمہیں خوشی نہ ہو، تم ہم سے فریاد کرتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو خوشی نہیں بلکہ تم کو خوشی نہ ہو، تم ہی نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور یہ بڑی ضعیف جگہ ہے۔ لوگ بڑے لوگوں کے متعلق کہیں گے، پروردگار جو شخص یہ عذاب ہمارے سامنے لانے کا سبب بنا، اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ وہ بڑے بننے والے کہیں گے، اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔ تو کمزور لوگ کہیں گے، یہ بات نہیں بلکہ تمہاری مکاری کے سبب، کیونکہ تم ہم کو مشورہ ایسے دیتے تھے کہ ہم اللہ کے منکر ہو جائیں اور اس کے ہم سر جو ہیں وہ نہ بنیں، یعنی تمہارے جھوٹے کلام کی وجہ سے، تمہاری جھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم نے دنیا میں برائی میں ساتھ دیا، تمہارے ساتھ مل کے شرک بھی کیا اور گناہ کے کام بھی کیے، یعنی مختلف جو گناہوں کی نوعیت ہوگی، یا کسی نے دنیا میں کسی کو کسی گناہ میں مبتلا کیا ہوگا اور پھر دنیا میں تو وہ اس کا دوست تھا لیکن آخرت میں وہ پھر ایک دوسرے کو کوسیں گے۔ پھر سب کے سب اپنے ساتھی شیطانوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیطان کہیں گے کہ ہم گمراہ تھے، تم کو بھی ہم نے بہکایا۔ آخر کار شیطان اونچی آواز سے کہے گا، دوزخیو، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور تم کو جنت کی طرف بلایا تھا، مگر تم نے اس کی دعوت کو نہ مانا اور اس کے وعدے کو سچا نہ جانا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اس کے خلاف کیا تو میری تم پر کوئی زبردستی تو تھی نہیں، صرف اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، اب مجھے برا نہ کہو۔ تو خود اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے سوا جن کو تم پوجا کرتے تھے آج اس کے منکر ہو۔ اس کے بعد ایک اعلان کیا جائے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس وقت کمزور بڑے بننے والوں پر اور ایک دوسرے پر جو ہے لعنت کریں گے، اور سب ساتھ والے شیطانوں پر بھی۔ موکلوں کی طرف سے گفتگو کرنے میں ان کو 70 سال لگیں گے، اور اس پوری مدت میں
وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آخر موکلوں سے گفتگو کریں گے تو وہ کہیں گے کیا پیغمبر تمہارے پاس احکام لے کر نہیں پہنچے تھے؟ سب جواب دیں گے کہ کیوں نہیں۔ تو موکل کہیں گے تو اب پکارے جاؤ، مگر کافروں کی پکار اب بیکار ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موکلوں نے کچھ اچھا جواب نہیں دیا تو وہ دوزخ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ مالک تو ہی ہمارا جو ہے ہماری رب سے دعا کر، اور کہیں گے کہ مالک تم ہی ہمارے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہماری موت کا حکم دے دے۔ پھر جواب نہیں دیں گی تو کہے گا فیصلہ موت سے پہلے تو مدتوں تم کو یہاں رہنا ہوگا، اور جب وہ دیکھیں گے کہ مالک نے بھی ان کی کوئی مفید جواب نہیں دیا تو رب سے فریاد کرنے لگیں گے اور کہیں گے پروردگار اب تو ہم کو یہاں سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم نے تیری نافرمانی کی تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ 70 سال تک اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو پھر یہ ذلت کے مارے پڑے ہوں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب ان پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد فرشتے ان کو لوٹا کر ان کے مقامات پر لے جائیں گے، ان کے قدم ڈگمگا چکے ہوں گے اور ان کی حجتیں ناکارہ ہو چکی ہوں گی، تو اللہ کے غضب کو دیکھ چکے ہوں گے اور اس کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہوں گے، سخت بے چینی سے ہوں گے اور رسوائی اور طویل خواری پر اپنے ڈیرے ڈال دے گی، حسرت کے ساتھ اپنے دنیاوی جو قصورواروں پر فریاد کریں گے، اور ان پر عذاب مٹی کے ذروں اور سمندر کے قطروں سے زیادہ ہوگا۔ دوزخ کے فرشتوں سے واسطہ ہوگا جن کا کام حکم کی فوری تعمیل کرنا ہے، جس پر بڑے بڑے بجلی کی طرح کودتے، چہرے انگاروں کی طرح، آنکھیں شعلہ آتش کی طرح، رنگ دانت باہر کو نکلے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخیوں پر روزانہ ایک بڑا بادل آئے گا جس میں نگاہوں کو اچکنے والی بجلیاں اور کمر کو توڑ دینے والی گرج ہوگی، اور ایسی تاریکی ہوگی کہ دوزخ کے فرشتوں کو بھی دوزخی نہ دیکھ سکیں گے۔ ابر بلند آواز سے پکار کر کہے گا اے اہل دوزخ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر بارش کروں؟ تو سب اتفاق سے جواب دیں گے ہاں، ہم پر ٹھنڈا پانی برسا۔ تو بادل سے کچھ دیر تک پتھر برسیں گے جو ان کے سروں پر گر کر کھوپڑیاں توڑ دیں گے، پھر کچھ دیر کھولتے پانی دریا برسیں گے اور انگارے اور لوہے کے آنکڑے برسیں گے، پھر سام، بچھو، کیڑے مکوڑے اور زخموں کی جو ہے وہ پیپ برسے گی۔ جب جہنم پر بارش ہوگی تو اس کا سمندر ابلے گا اور جہنم کے اندر ہر میدان اور پہاڑ سے اونچا ہو جائے گا، تمام دوزخیوں کو غرق کر دے گا مگر موت کسی کو نہ آئے گی، نافرمانوں پر جو اس کے اندر ہوں گے۔ جہنم کا غضبناک عذاب ہوگا اور بہت بڑی تاریکی ہوگی۔ تب وہ التجا کریں گے اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، اور دوزخ کبھی ہم کو دوزخ کے حوض میں نہ اتار، ہماری گردنوں میں اس کا طوق نہ ڈال، ہم کو اس کے لباس نہ پہنا، اس کا زقوم ہم کو نہ کھلا۔ تو یقیناً یہ ساری دعائیں جو ہیں ہمیں دنیا میں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے ہر سفر میں آسانی میسر کریں اور اپنی رحمت میں جگہ دیں۔ صرف دنیاوی دعائیں نہ کیا کریں بلکہ آخرت کے لیے بھی کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا ادنا دروازہ مغرب میں کھول دیا جائے تو تانبے کی طرح مشرق کے پہاڑ اس کی وجہ سے پگھل جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اگر جہنم کی ایک چنگاری اڑ کر مغرب میں گر جائے اور آدمی مشرق میں ہو تو اس کا دماغ کھولنے لگے گا اور ابل کر بدن پر آ گرے گا۔ اللہ رحم کریں تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی کہ جب ہم بالکل جہنم کے اندر ہوں گے، اس کے جکڑ میں ہوں گے، اور سب سے کم عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جن کو عذاب کے جوتے پہنا جائیں گے، جو سب سے کم درجہ، جس کے بہت ہلکا سے ہلکا، جس کو کہیں گے کہ جہنمی عذاب میں جو مبتلا ہوگا، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کو جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان کی بھی حالت یہ ہوگی کہ آگ ان کے کانوں سے، ناک کے سوراخوں سے نکلے گی اور دماغ کھولیں گے، جو دوزخ کے پتھر پر ایسے تڑپیں گے جیسے بھنا جانے والا دانہ آگ سے جو ہے تڑپ رہا ہوتا ہے۔
ایک پتھر سے تڑپ کر دوسرے پتھر پر گر پڑیں گے۔ دوسیوں کو ان کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ان کے اعمال سے بھی اور ان کے مقام سے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی شرم گاہوں کا خیال نہیں کرتے ان کا عذاب یہ ہوگا کہ شرم گاہوں کو آنکڑے میں چبھو کر ان کی دوزخ میں بقدر مدت دنیا لٹکا دیا جائے گا۔ ان کے جسم پگھل جائیں گے، صرف جانیں رہ جائیں گی، پھر ان کو اتار کر ان کے جسم سے کھالیں نوچ لی جائیں گی، پھر ان کو عذاب دیا جائے گا اور بقدر مدت دنیا 70,000 فرشتے ہر آدمی کو کوڑے ماریں گے، یہاں تک کہ بدن پگھل جائیں گے اور جانیں رہ جائیں گی۔ یہ کیفیت ان کے عذاب کی ہوگی۔ اور جو چوری کرتا ہے اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اس کا بند کاٹا جائے گا اور پھر اس کو جو ہے ہر آدمی کی طرف 70,000 فرشتے چھریاں لیے ہوئے کاٹنے کے لیے بڑھیں گے۔ پھر جھوٹی گواہی دینے والے کو سزا کیا ہوگی کہ جو انسان دنیا میں کسی کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ زبانوں میں آنکڑے دیے جائیں گے، یعنی کہ اتنے سخت ایک طرح کا زنجیر ہوگا، ان کو اس سے لٹکا دیا جائے گا، پھر ہر آدمی کو 70,000 فرشتے کوڑے ماریں گے، یہاں تک کہ ان کا جسم پگھل جائے گا اور جانیں رہ جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ اور مشرکوں کا عذاب کیا ہوگا کہ ان کو جہنم کی غار میں ڈال کر منہ بند کر دیا جائے گا اور یہ سام بچھو بکثرت انگارے شعلے اور سخت دھواں ہوگا۔ ہر گھڑی ہر شخص کو 70,000 کھالیں جو ہے دوبارہ اس پر چڑھائی جائیں گی اور پھر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ سرکش جو مغرور ہیں جیسے فرعون تھا یا حمان تھا یا نمرود تھا، ان جیسے یا یہ جو ہیں ان کو عذاب اس طرح ہوگا کہ آگ کے صندوقوں میں ڈال کر تالے لگا کر دوزخ کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر شخص کو ہر ساتھ 99 رنگ کا عذاب ہوگا اور روزانہ 1000 نئی کھالیں دی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ اور پھر مال غنیمت میں خیانت کرنے والے خیانت کا مال ساتھ لے کر آئیں گے، پھر جہنم کے سمندر میں اس مال کو ڈال دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ غوطہ مار کر اس کے اندر سے نکال لاؤ، تو وہ اس کو نکال لائیں گے اور پھر وہ جہنم کی تہہ تک پہنچیں گے اور اس کی گہرائی سے ان کو جو تکلیف پہنچے گی وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہیں۔ یعنی جب تک اللہ چاہیں گے وہ غوطہ مارتے رہیں گے، پھر سانس لینے کے لیے سر اوپر نکالیں گے تو ہر شخص کی طرف 70,000 فرشتے لوہے کے گز لے کر بڑھیں گے اور مار کر پھر سمندر میں لٹکا دیں گے، یوں ہی ہمیشہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر جو والدین کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے کہ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کے قبروں کے پاس آتش کی چنگاریاں برسیں گی۔ یعنی جہنم کا عذاب اس طرح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کا رونا عذاب کی صورت دیکھ کر کہ عرش کے نیچے ان کی شفاعت کے لیے سجدہ کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے حبیب میرے سر اٹھا، جب تک ان کے والدین ماں باپ ان سے راضی نہ ہوں گے میں مغفرت نہیں کروں گا۔ تو اپنے مکان کو جا ان کا خیال مت کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق جنت میں چلے جائیں گے، پھر دوسری بار ان کا بلبلانا سن کر عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ جو لوگ ماں باپ کو ایذا دیتے تھے اور رنج دیتے تھے، جب تک ان کے ماں باپ ان کے گناہ نہ بخشیں گے میں بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناچار حکم کے مطابق پھر آئیں گے، پھر تیسری بار ان کا رونا سن کر آپ کا دل پگھل جائے گا، بے اختیار عرض کریں گے اے میرے اللہ دوزخ کے دروازے کو کھولنے کا حکم کر تاکہ ان کے عذاب کو دیکھوں، تو یہ دعا قبول ہوگی اور ایک فرشتہ دروازے کو کھولے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دیکھیں گے تو کتنے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ آتش کی سولی پر لٹکے ہوں گے، بعضوں کے سروں پر لوہے کے اوزار سے مارا جائے گا اور بعضوں کے بازو اور پیٹوں پر آتش کے تیر چلائے جائیں گے اور بعضوں کی پشت اور زانوں پر جو ہے آتش کے تازیانے مارے جائیں گے۔
سانپ بچھو ان کے پاؤں کے نیچے دوڑتے اور کاٹتے ہوں گے تو مالک فرشتہ دوزخ کے نگہبان جو ہے وہ اس کے علاقے میں جو فرشتے ہوں گے ان کو کہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بداحوال دیکھ کر بے اختیار رحمت و درد کے مارے روتے ہوئے پھر عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے۔ تب حق تعالیٰ ان پر رحم کریں گے اور فرمائیں گے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماں باپ تھوڑے جنت میں، تھوڑے آراف میں، تھوڑے دوزخ میں ہیں، تو ان کو راضی کر کے ان کے گناہ معاف کروا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے اللہ، دوزخ میں جو ہیں ان کو مجھے دکھلا۔ تب حق تعالیٰ دکھلائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق بہشت اور آراف اور دوزخ میں ان کے ماں باپ کے پاس جا کر کہیں گے، تمہاری اولاد کے گوشت کو آتش کھا گئی، ان کی ہڈی تک جل گئی، ان کا رنگ کالا ہو گیا، فرشتے ان کو عذاب کرتے ہیں، ان کا رونا سن کر میرا دل بہت ہی غمگین ہے، اب ان کا گناہ معاف کر دو۔ وہ اپنی اولاد کی سب تقصیر جو دنیا میں تھی بیان کریں گے۔ کوئی کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فرزند یا بیٹی کی شفاعت مت کرو، کیونکہ وہ دنیا میں میری بہت حقارت کیا کرتے تھے، میرا دل توڑتے تھے، آپ خوب کھاتے پیتے تھے، یعنی خود تو پیٹ بھر کر کھاتے پیتے تھے مگر ہم بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ ماں بھی ایسے ہی کہے گی کہ اے شفیع صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے تو اچھے کپڑے اور زیور بنا دیتا تھا، مجھے بھوکا رکھتا تھا۔ اس طرح ہر ایک ماں باپ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں سے دنیا میں جو ان کو رنج پہنچا تھا وہ ظاہر کریں گے، ان کے دل آرزو نہیں نکلے گی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے لوگو، تم نے دنیا میں اپنی اولاد سے دکھ پایا، اب دنیا گزر گئی، اس کی نعمتیں سب جاتی رہیں، اور میرا حکم یہی ہے کہ تم اس کی غلطی معاف کر دو۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مشقت میں مت پڑ، اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک ان کے دلوں میں ان کی طرف سے رضا اور خوشنودی نہ دیکھوں گا، دوزخ سے نہ نکالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے پروردگار، اے ارحم الراحمین، مالک کو حکم کر کہ ان کو اولاد کا عذاب دکھائیں، شاید اس وقت ان کے دل جو ہے وہ اس طرف مائل ہوں کہ وہ معاف کر دیں۔ ایسا ہی حکم ہوگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ساتھ لے کر ان کی طرف جائیں گے۔ جب وہ اپنی اولاد کے رنگ برنگ کے عذاب اور خرابیاں دیکھیں گے تو اپنی تکلیف کو بھول کر پکار کر روتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے جگرو، تم پر اتنا سخت عذاب ہوگا ہم نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی اپنے فرزندوں کے لیے، کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے بے اختیار روئے گا، تو اس وقت دوزخی اپنے ماں باپ کی آواز پہچان کر سر اٹھا کر کہیں گے، اے ہمارے ماں باپ، اب رحم کرو، ہمارے گوشت پوش کو آتش کھا گئی، ہمارے کلیجے ٹکڑے ہو گئے، ہم کو اب کچھ طاقت نہیں رہی، تم دنیا میں ہی ہم پر دھوپ پڑنے نہیں دیتے، ایک کانٹا ہمارے پاؤں میں چبھتا تو تم غمگین ہوتے تھے، تو اب اس طرح ہم پر دوزخ پسند کرتے ہو، رحم نہیں کرتے۔ تب ان کے ماں باپ یہ رونا سن کر بے اختیار روتے ہوئے ان سے کہیں گے، اے شفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شفاعت کر دیجئے۔ تو میں کہوں گا، حق تعالیٰ تمہارے واسطے تمہاری اولاد پر غضب میں ہے، تم شفاعت کرو۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، اپنی رحمت سے ہماری اولاد پر رحم کر اور دوزخ سے نکال۔ تو حق تعالیٰ کہیں گے، میں تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہوں، اور تم اپنے بیٹوں سے بھی دل راضی کر لو۔ تو کہیں گے، اے پروردگار، ہم راضی ہیں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ماں باپ راضی ہیں ان کی اولاد چھوڑ دو، جن کے ماں باپ راضی نہیں ان کو مت چھوڑو، بلکہ اسی کے مطابق جن کے ماں باپ راضی ہوں گے ان کو دوزخ سے نکال کر جو ہے نہر الحیات کے پانی میں نہلاؤ، تو ان کے بدن کے گوشت پوش اول کی مانند بھر آئیں گے اور ان کی تکلیف دور ہو جائے گی، اور پھر ان کو بہشت میں داخل کر دو۔ پھر مسلمانوں کو رنج دینے کا عذاب کیا ہوگا کہ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے کی مانند جہنم کا بھی کنارہ ہے، اس میں اونٹوں کے برابر سانپ بچھو ہیں، اور دوزخی فریاد کریں گے، اے پروردگار، ہم کو دوزخ سے نکال کر کنارے سے پہنچا دے۔ جب کنارے جائیں گے تو وہاں کے سانپ بچھو کا عذاب سے عاجز ہو کر فریاد کریں گے کہ ہم کو دوزخ میں داخل کر، اور جب دوزخ میں آئیں گے تو جسم میں کھجلی ایسی اٹھے گی کہ تاب نہ لا سکیں گے۔
پھر ان کا جسم جو ہے وہ 70 گز لمبا ہوگا اور بدن کی ہڈیاں نظر آئیں گی۔ فرشتے پوچھیں گے اے دوزخیو یہ عذاب کیسا ہے؟ تو کہیں گے افسوس، ایسا سخت عذاب اور کون سا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے تم اپنے بھائی مسلمان کو تکلیف پہنچاتے تھے، اس کو رنج دیتے تھے، سو یہ اس کی سزا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ رنج و غم دینے سے ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وضو سے ہمیشہ رہنے کی اگر قدرت ہو تو ہمیشہ وضو سے رہو، کیونکہ ملک الموت جس وقت بندے کی روح قبض کرتا ہے اور وہ بندہ اس وقت اگر وضو سے ہو تو اس کو شہید کا مرتبہ ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں۔ دنیا اور آخرت میں ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہم سب مسلمانوں پر قائم رہے، آمین یا رب العالمین۔